بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کریں۔ ڈاکٹر امجد بٹی ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر خدمت۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے اس کا عنوان ہے کیا ہم انسان ہیں؟ اگر کسی سے یہ پوچھا جائے کہ انسان کسے کہتے ہیں تو وہ اس سوال سے یا تو ناراض ہوگا یا پھر وہ یہ کہے گا کہ یہ کیسا سوال پوچھ رہے ہیں آپ، یہ سوال ہی غلط ہے۔ انسان انسان ہوتا ہے، ہم سبھی انسان ہیں، آپ ایسے سوال کیوں کر رہے ہیں؟ مگر اگر ہم سبھی انسان ہیں اور وہ بھی اشرف المخلوقات یعنی کائنات میں موجود سب سے بہترین مخلوق، تو پھر یہ سوال میں کیوں پوچھ رہا ہوں؟ دراصل یہ سوال پوچھنے کی ایک وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں ظلم و بربریت کا بازار گرم ہے اور انسانی حقوق کی پامالیاں کی جا رہی ہیں، اور وہ بھی ریاستی سطح پر۔ انسانوں پر بم برسانے والے، انہیں بے دردی سے قتل کرنے والے بھی انسان ہی ہوتے ہیں، تو پھر کسی بم دھماکے کے فوری بعد ہمارا حکمران ٹولہ ہمیں بھاشن کیوں دیتا ہے کہ یہ کام کسی انسان کا نہیں ہے؟ وہ کیوں ٹسوے بہاتا ہے کہ یہ قتل و غارت کرنے والے انسان کہلانے کے حقدار نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا تو ہم جانتے ہی نہیں کہ انسان کسے کہتے ہیں، یا پھر جان بوجھ کر عام آدمی کو انسان اور غیر انسان یعنی انسان کے دشمن کی پہچان نہیں کرواتے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا حکمران ٹولہ میاں محمد بخش کا شعر خاصاں دی گل آما اندر نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے ترنی پر شرع صدر سے عمل کرتے ہیں، یعنی وہ عام آدمی کو اپنے پالتو کتوں کے ہم پلہ سمجھ کر اصل بات چھپا لیتے ہیں۔ یوں بھی کتوں سے وفاداری کی امید ہی کی جاتی ہے، اور حکمران ٹولہ جانتا ہے کہ 2 وقت کی روٹی کے مفاد سے بندھا ہوا کتا اپنی رسی سے زیادہ لمبی چھلانگ نہیں لگا سکتا، یعنی کہ انسانوں کو جانوروں کی سطح پر رکھیں تو وہ وفادار رہتا ہے۔ اس کو لالچ ہوتی ہے کہ چلیں اس حکمران طبقے کی آؤ بھگت کر کے، ان کی خدمت گزاری کر کے ہم 2 وقت کی روٹی تو کھا ہی لیتے ہیں۔ مگر اگر حکمران طبقہ یہ کیوں کرتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو بہت عام ہے، جو ہمارے نزدیک قتل و غارت گری والی سوچ ارتقاء کے نظریہ تک جا پہنچتی ہے، یعنی حضرت آدم اور اماں حوا کی پیدائش اور انہیں زمین پر بھیجے جانے والے واقعے کو سمجھنے کے نقطہ نظر نے انسانوں کو ایک سے زائد فرقوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ مذاہب نے اس واقعے کو اس طرح بیان کیا ہے کہ جیسے ارتقاء نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، جبکہ سائنسدانوں اور ماہرین بشریات نے اسے ارتقاء کے نقطہ نظر سے دیکھا ہے۔ انسانی ارتقاء سے متعلق جو بھی مذہبی اور غیر مذہبی نظریات ہیں، یہ ہماری گفتگو کا موضوع نہیں ہے۔ یہ مذہبی عالم جانے یا پھر ماہرین بشریات، ہمارا ماننا ہے کہ ان مکتبہ فکر کے حامل بھی دراصل حکمران ٹولے کے اعلی کار ہی ہوتے ہیں، جنہوں نے نصابی کتابوں میں اشرف المخلوقات کو حیوان ناطق یعنی بولنے والا حیوان ہی قبول کر رکھا ہے، یعنی دینداروں کا اشرف المخلوقات انسان بھی بے دین دنیا داروں کے انسان ہی کی طرح کا حیوان ہے۔ تو پھر عام آدمی اس کی پہچان کیسے کرے کہ ہمارے ساتھ زندگی گزارنے والے لوگ کیا سچ مچ میں انسان ہی ہیں یا کہ وہ کسی اور سیارے کی مخلوق ہے؟ اگر ہمارے آس پاس چلتے پھرتے گوشت پوشت والے انسان ہی ہیں تو پھر ہمیں انہیں جانوروں سے تشبیہ نہیں دینی چاہیے۔
یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اچھے خاصے انسان کو بندر، گھوڑا، کتا، گدھا اور لومڑی جیسے القاب اور خطاب سے نوازتے ہیں۔ انسان ارتقاء کی کن منازل سے گزرتا ہوا یہاں پہنچا ہے، اس کی تفصیلات اہل دین اور ماہرین بشریات و آثاریات سینکڑوں کتابوں میں دے چکے ہیں، اگرچہ ان میں سے بیشتر کتابیں ان زبانوں میں ہیں جنہیں ہم پڑھنا یا لکھنا نہیں جانتے۔ تو پھر مجھ جیسا عام ذہن کا بندہ ان بھول بھلائیوں میں جائے بغیر کیسے سمجھ پائے کہ انسان کسے کہتے ہیں؟ ایک عام خیال ہے کہ انسان کو جب تک دنیا بھر میں رائج سیاسی نظاموں، قدرتی و انسانی وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم اور ناانصافی پر مبنی نظاموں کی سمجھ نہیں آئے گی، تب تک وہ یوں ہی حکمران ٹولے کا شکار بنتا رہے گا۔ ویسے بھی جس ملک میں ہر دل عزیز عوامی پارٹی کا انتخابی نشان چیر پھاڑ کرنے والا جانور ہو، 50 سال پہلے اس دنیا سے چلے جانے والے ابھی تک زندہ ہوں، 22 سال تک انسانیت کی خدمت کا ڈنڈورا پیٹنے والے اپنا تبدیلی والا ایجنڈا یعنی غریب مارو مہم پر ڈٹائی سے براجمان ہوں، وہاں انسان کو انسان سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، اسے یہ حکمران طبقہ جانوروں کے حقوق بھی دے دے تو غنیمت جانے۔ عام آدمی کو سمجھ جانا چاہیے کہ حکمران ٹولے نے انسانوں کو مختلف خانوں میں کیوں بانٹ رکھا ہے۔ اگر ابھی تک بھی نہیں سمجھ پائے کہ چور کیوں شور مچاتا ہے تو پھر آپ جانیں اور آپ کا کام، یعنی ظلم کی حد دیکھیں کہ ہمارا حکمران ٹولہ لاک ڈاؤن والی نالائکی نااہلی کو حکمران اشرافیہ کے کھاتے میں ڈال کر، یعنی اپنے ہی کھاتے میں دڑلے سے ڈال کر ہمیں جاہل اور کم عقل کہنے کا تانا بھی دیتا ہے۔ یہ سب ظلم ہوتا دیکھ کر ہماری آنکھیں نہیں کھلی تو پھر ہمیں خواہ مخواہ ان سیاسی برہمنوں کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے کہ انہوں نے عوام کو بھوک اور افلاس، بے روزگاری اور ذات برادریوں میں کیوں تقسیم کر رکھا ہے۔ حالانکہ تھوڑا سا دماغ کا استعمال کیا جائے تو ہمیں آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم پر ایسے حکمران کیسے مسلط ہوتے ہیں اور ہمارا 2 نمبر دانشور اور لفافہ میڈیا نہایت چالاکی اور باریکی سے کیسے معصوم، مجبور، مقہور عوام کو مورد الزام ٹھہراتا ہے کہ جیسے عوام ویسے ہی حکمران۔ یہ کہانی پھر صحیح کہ وہ ایسا کیوں کہتے ہیں۔ آج تو ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان ہی نہیں، دنیا کے ہر ملک میں سیاسی برہمن ایسا ہی رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے مختلف طریقوں سے انسانوں کو اونچ نیچ میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ یہ تقسیم کیسے پیدا کی جاتی ہے اور ان سے کیا مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں؟ آئیے اب دیکھیں کہ حکمران ٹولے نے دنیا بھر کے انسانوں کو کیوں تقسیم کیا ہوا ہے اور ان سے وہ کیا فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ اس تقسیم کو غیر سیاسی انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ سیاسی انداز میں سمجھنے کے لیے ہم ایک اور بھی علاج کریں گے، ابھی ہم اس کی غیر سیاسی تقسیم کرتے ہیں۔ یہ غیر سیاسی تقسیم کچھ ایسے کی جا سکتی ہے کہ پہلے مرحلہ اومینٹی کہلاتا ہے، دوسرا ہیومینٹی، تیسرا بی مینٹی، چوتھا فائی مینٹی اور پانچواں جی مینٹی۔ آئیے اب تھوڑا سا کھول کر ان نقطوں کو بیان کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ پہلا نقطہ ہے اومینٹی۔ آپ نے اکثر و بیشتر بازاروں، گلیوں، کوچوں میں، پارکوں میں چند ایسے افراد کو ضرور دیکھا ہوگا جو ایک دوسرے کو اوئے اوئے کہہ کر پکارتے ہیں۔ اوئے پٹی، اوئے فلاں بن فلاں، اوئے ادھر ویخ۔ کیا پکارے جانے والے شخص کا کوئی نام نہیں ہوتا؟ یقیناً ہوتا ہے، یقیناً ہوتا ہے۔ ماں باپ نے بڑے چاؤ سے اس کا نام یونین کونسل یا کمیٹی گھر یا نادرا کے دفتر میں رجسٹر کروایا ہوتا ہے، مگر پھر بھی ہم نام جاننے کے باوجود ایک دوسرے کو اوئے اوئے کیوں کرتے ہیں؟ اس کی سادہ سی وجہ
تو یہ ہے کہ انسانی ارتقاء کے باوجود ابھی تک ایسے شخص کا دماغ تہذیبی طور پر بالغ نہیں ہوا ہوتا۔ اب اس نقطے کو پاکستان پر لاگو کریں تو آج بھی پاکستان کے کئی ایسے علاقے مل جاتے ہیں جہاں 21ویں صدی میں رہتے ہوئے بھی قبائلی نظام پوری آب و تاب سے رائج ہے۔ ایسے معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کو اوئے اوئے کہہ کر اس لیے پکارتے ہیں کہ ان کی معاشی، سماجی، سیاسی حالت جانوروں کے جیسے ہوتی ہے۔ اسی لیے تو حکمران ٹولہ ہر 5 سال بعد انہیں پولنگ بوتھوں پر ہانک کر لے جاتا ہے اور پھر محنت و مشقت کی چکی میں پسنے کے لیے بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اوئے اوئے والا طبقہ ہی ہوتا ہے جنہیں ایک وقت کی روٹی کے بدلے گھنٹوں اپنے لیڈر کا جلسہ گاہ میں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ایسا ہی طبقہ سڑکوں کے کنارے اپنے ہر دل عزیز لیڈر کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے صبح سے شام تک ننگے سر، ننگے پاؤں اور میلے کے چلے کپڑوں میں کھڑا رہتا ہے۔ آج بھی دنیا بھر کے کئی ممالک میں ایسی ہی صورتحال موجود ہے۔ آئیے اب دوسرے نقطے کی جانب بڑھتے ہیں۔ دوسرا نقطہ ہے ہیومینٹی۔ انسانی ارتقاء میں اشعاروں، کنایوں سے بات چیت کی جب حدود سے انسان آگے پہنچتا ہے تو ایک انسان نے دوسرے کو اوئے کہہ کر پکارا، کیونکہ وہ سامنے والے کا نام نہیں جانتا تھا۔ پکارے جانے والے نے بھی اوئے کی گل ہے کہہ دیا تو دونوں جانب سے تکرار شروع ہو گئی۔ اسی تکرار کے پس منظر میں اوئے اوئے کو انگریزی میں ہیو اینڈ کرائی کہا جانے لگ پڑا۔ اگرچہ یہ الفاظ ابتدا میں مجرموں کے لیے مخصوص تھے، شاید یہ تکرار کرنے والے مجرم ہی ہوتے ہوں گے، انسان نہیں ہوتے ہوں گے۔ اب تکرار کا لازمی نتیجہ جنگ و جدل اور لڑائی جھگڑے کی صورت میں ہی نکلتا تھا۔ تاریخ انسانی کی ابتدائی جنگیں جہاں وسائل پر قابض ہونے کے لیے لڑی گئیں، وہیں ان جنگوں کی ایک وجہ خواہ مخواہ کی تو تکار بھی تھی۔ یعنی ایک علاقے کا شخص جب وسائل کی تلاش میں دوسری جگہ پہنچتا تھا تو اس نے اوئے تو ایتھے کیوں آیا ہے، چل نہ سے تھوں جیسی آوازیں سنی۔ دوسرے شخص نے اپنے قبیلے کو جب یہ بات بتائی تو دونوں قبیلے آپس میں لڑنے مرنے پر تیار ہو گئے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں تہذیب یافتہ ہونے کے باوجود ہم ایک دوسرے کو اوئے اوئے کہہ کر پکارتے ہیں تو لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ شاید یہ اسی دور سے منسوب ہیں یہ یادگار۔ یہاں 2 نقطے ہم نے بیان کر دیے۔ اب ہم تیسرے نقطے کی طرف آتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں بی مینٹی۔ جنگل بیابانوں سے نکل کر انسان جب دریاؤں کے کنارے آباد ہوا تو اس نے تہذیب کی ایک اور منزل طے کی، یعنی اب وہ اوئے اوئے کی بجائے ایک دوسرے کو شائستگی سے یعنی ناموں سے پکارنے لگا۔ ویسے بھی اوئے اوئے کے نتیجے میں جنگ و جدل تک پہنچ جاتی تھی اور ہیومن ریسورس یعنی انسان کم ہو جانے سے انسان نے درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کی۔ فطری طور پر قتل و غارت سے نفرت اور امن و آشتی سے رہنا ہر انسان کی خواہش ہے۔ اسی جذبے کے تحت اب انسانوں نے ایک دوسرے کو او مین بی اے مین کہہ کر پکارنا شروع کر دیا، یعنی اوئے کے ساتھ ادب و احترام والا صیغہ بھی استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس کا اظہار ہم آج بھی اگر کوئی بےہودہ یا غیر شائستہ گفتگو کرے تو کہتے ہیں اوئے بندے دا پتر بن، اوئے انسان بن۔ حالانکہ وہ انسان ہی ہوتا ہے مگر پھر بھی اس سے انسان بننے کا تقاضا کیا جاتا ہے۔ کبھی سوچا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ چلیں یہ سوچنا آپ کا کام ہے۔ ہم چوتھے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا چوتھا نقطہ ہے فائی مینٹی۔ فائی فلسفی کا پہلے 3 حرف ہے۔ مختلف علاقوں کے لوگ جب آپس میں ملنا شروع ہوئے تو تہذیب و تمدن کی منازل تیزی سے طے کرنا شروع ہوئی۔ مختلف الخیال
مختلف الفکر لوگ جب آپس میں ملے تو انہیں خود کے نظم و نسق کے لیے کسی قانون قاعدے کی ضرورت تھی۔ اس کمی کو بہت حد تک آسمانی مذاہب نے پورا کرنے کی کوشش کی، مگر انسانی ذہن میں ڈائلیکٹ کی بدولت وہ آسمان والے سے بغاوت بھی کرتا رہا ہے، اور اسی جذبے کے تحت اس نے اپنے لیے قاعدے قوانین بنانے شروع کر دیے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسانی ذہن اب زندگی کو کسی نظریے اور فلسفے کے تحت گزارنے کے لیے تیار ہو چکا تھا، یعنی اب وہ باقاعدہ کسی فلسفے یعنی فائمینٹی کی سطح تک پہنچ چکا تھا۔ اسی جذبے نے کبھی مزدکی تحریک کو جنم دیا اور کبھی سوشلزم وجود میں آیا۔ واضح رہے کہ ہم یہاں مذاہب کی بات نہیں کر رہے۔ یہاں تک ہم نے 4 نقطوں کو بیان کیا ہے، اب ہم 5واں نقطہ اگلے ویلاگ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ عام نیکی کریں اور لوگوں میں علم بانٹیں۔ السلام علیکم۔